دلربا کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب فرحاد پوری طرح سے صنم کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ وہ تو اس کو پہلی ہی ملاقات میں یہ بتا چکا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے صنم اس کی محبت میں آہستہ آہستہ بہت زیادہ گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہی جھوٹی باتیں جو کہ وہ پہلے لڑکوں کے ساتھ کیا کرتی تھی، آج اسی جھوٹی باتوں کے فریب میں وہ خود آ گئی ہے اور وہ اس بات سے انجان ہے کہ یہ لڑکا بھی اس کے ساتھ وہی کرنے والا ہے جو کہ اس نے پہلے سبھی، جنید اور باقی لڑکوں کے ساتھ کیا تھا، یہاں تک کہ اس کا ہسبینڈ رضی بھی اس کی وجہ سے ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس کے بعد اس کی خرم کے ساتھ شادی اور پھر خرم کی ایک اور لڑکی نتاشا کے ساتھ شادی، اس کے بعد تو صنم کی زندگی برباد ہی ہو چکی تھی۔ لیکن فرحاد کی آمد کے بعد وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ اس کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی۔ جس محبت کی تلاش اس کو خرم سے تھی، اب وہ فرحاد کی شکل میں اسے مل رہی ہے۔ لیکن وہ یہ بات بھول چکی ہے کہ خرم کے والد نے تو صنم پر صرف اسی لیے بھروسہ کیا تھا کہ وہ خرم کو راہ راست پر لے آئے گی۔ گھر کو انہوں نے اس کے نام اسی لیے کیا تھا اور یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر وہ اسے خلا لے گی تو یہ گھر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن اگر خرم نے طلاق دی تو تب یہ گھر اسی کے پاس رہے گا۔ صنم یہ ساری چیزیں بھلا بیٹھی ہے۔ وہ تو صرف یہ سمجھتی ہے کہ فرحاد اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی محبت لازوال ہے، اسی لیے وہ بار بار اس کو فون کالز کر کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ تو کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں چھوڑتا جب کہ وہ صنم کو اپنی یاد نہ دلائے، اور صنم اس کی یادوں میں ہی مگن رہتی ہے۔ وہ زندگی کی تمام باتوں کو بھلا بیٹھی ہے، یہاں تک کہ اپنا بیٹا ایان، اس کو بھی وہ بہت زیادہ اگنور کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اپنی فیملی، ماں باپ، بہن، بھائی، سب کو وہ بھلا بیٹھی ہے۔ اس کی یادوں میں تو ہر وقت فرحاد ہی رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری زندگی میں سب سے بہترین انسان فرحاد کے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو جھوٹا جال محبت کا فرحاد نے صنم کے اوپر پھینکا ہے، وہ بہت جلد اس میں پھنس جائے گی، اور پھنسنے کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ خلا لینے کے بعد وہ فرحاد سے شادی کے لیے تو تیار ہو جائے گی، لیکن فرحاد جو کہ یہ سب کچھ اس کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے، یہ باتیں اس کو بعد میں پتہ چلیں گی اور تب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی اور صنم کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ ابھی تک تو آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد نے اپنا بہت بڑا گھر صنم کو دکھا دیا ہے اور یہ بھی بات اس کو برابر کروا دی ہے کہ صرف اور صرف اس گھر میں کمی ہے تو صنم کی، ورنہ فرحاد بہت زیادہ دولت مند اور بہت زیادہ خوشحال ہے، اور وہ اس کو یہ یقین دلا چکا ہے کہ یہ ساری کی ساری دولت، عیش و عشرت صرف صنم کا انتظار کر رہے ہیں، اور صنم اگر اس کی زندگی میں آ گئی تو یہ ساری کی ساری خوشیاں تو اس کو ویسے ہی ملنے والی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی اس کو احساس دلاتا جا رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی کمی اگر اس کی زندگی میں پوری ہو گئی تو صنم بھی بہت زیادہ خوشحال زندگی بسر کرے گی۔ ابھی تک تو وہ صنم کو یہی خواب دکھا رہا ہے، جیسے خواب وہ جنید اور رضی اور اس کے علاوہ سبھی کو دکھا چکی ہے، وہی خواب اب اس کے سامنے اس کا انجام بننے والے ہیں، اور یہ لڑکا فرحاد اس کو پوری طرح سے گھیرتا چلا آ رہا ہے۔ آخرکار وہ یہ فیصلہ بھی اس سے جلد سے جلد کروا دے گا کہ وہ خرم سے خلا لے لے، اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ گھر اور وہ جو رقم اس کو خرچے کی ہر ماہانہ مل رہی ہے، وہ بھی سب اس کو چھوڑنی پڑے گی، لیکن وہ فرحاد کی محبت میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ اب سحرش کو بھی بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ صنم کی والدہ کی بے وجہ روک ٹوک سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ تو کہے گی کہ میں اس گھٹن زدہ ماحول میں نہیں رہ سکتی، اور یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی جائے گی، جبکہ اس کا بھائی بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ خفا ہوگا کہ اس کی والدہ کو اچانک کیا ہو چکا ہے، وہ کس بات کے اوپر سحرش کے ساتھ انتقام لے رہی ہیں، لیکن اس کی والدہ اس کو ابھی تو یہ نہیں بتائیں گی، لیکن آگے جا کر سحرش کی چاچی اسے ساری باتیں صنم کے متعلق بتانے والی ہیں، اور یہ سب بتائیں گی کہ وہ کس طرح لڑکوں کے ساتھ دل لگی کرتی آئی ہے۔ یہ باتیں جب اس کے بھائی کو پتہ چلیں گی تو اس کے بعد اس کی والدہ کے ساتھ اس کا بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہے۔ آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب نتاشا
ہاتھ دھو کر صنم کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ وہ تو اپنی زندگی میں اپنا فیوچر بنانے کے لیے صنم کے پیچھے لڑکا تو لگا چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ خرم کو بھی بہت زیادہ بھڑکائے گی کہ کسی طرح وہ جا کر صنم کے ساتھ جھگڑا کرے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ابھی تک تو ان دونوں کی ڈیورس نہیں ہوئی اور وہ اس کی بیوی ہے، جبکہ دوسرے لڑکے کے ساتھ تعلقات، یہ ساری چیزیں وہ اس کو بار بار ہائی لائٹ کرے گی۔ سبھی کی والدہ بھی اس کی شادی کروانا چاہ رہی ہیں اور نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی شادی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی میں جو صنم نے تکالیف کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سب لوگوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن صنم پچھتاووں کے ساتھ ہی زندہ رہے گی۔ آپ کو یہ پرومو کیسے لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈراماز پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔